قرآن پاک میں ذکر کا لفظ کئی جگہوں پر آیا ہے اور اس کے معنی بھی مختلف ہیں، جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے اور نصیحت کا معنی قرآن پاک بھی ہے۔ اسی طرح فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تو اللہ کی یاد میں بھی اس کا معنی آتا ہے، نصیحت کرنے میں بھی آتا ہے، قرآن پاک کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ذکر کا لفظ اللہ کی یاد کے لیے سب سے اعلیٰ معنی ہے، اللہ کی یاد۔ دیکھیے انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر بھی کیا ہے، اِنَّ الشَّیطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، سمجھو۔ یعنی وہ دشمن تو ہے لیکن انسان دنیا میں غافل ہو کر اس کی دشمنی سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو بھول بیٹھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب اللہ کی یاد ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اور انسان کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، اور اللہ کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ لہٰذا انسانوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے، انسان اللہ سے غافل ہو جائے، اس کے لیے شیطان محنت کرتا ہے اور شیطان حملہ کرتا ہے۔ اور شیطان کے حملے سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ جو انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہوتا، تو وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے قبل عرب کے اندر جہالت، بت پرستی بہت زیادہ تھی، اور اس کے اندر ایک خدا نہیں کئی خدا بنا کر لوگ بیٹھے تھے۔ آسمانی کتابیں پر عمل کرنے والے بہت مختصر لوگ تھے، بت پرستی کے اندر یہاں کے لوگ زیادہ مبتلا ہو گئے۔ گزشتہ واقعوں میں سے ایک واقعہ قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ سورۃ الفیل میں اللہ نے ذکر کیا ابرہہ کا واقعہ۔ یمن کا بادشاہ تھا، بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکنے کے لیے اس نے اپنا کعبہ بنایا ہوا تھا کہ یہیں پر طواف کرو، یہیں پر عبادت کرو، یہ تمہاری عبادت گاہ ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر کعبہ اللہ کو ڈھانے کی غرض سے یمن سے چلا، کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف بڑھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہ بیت اللہ کے متولی تھے، وہاں کے نگران تھے، بڑے تھے۔ تو وہ ابرہہ چاہتا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں، اس کو ختم کر دوں، تاکہ جس کو بھی کعبے کی عبادت کرنی ہو تو وہ جو میں نے بنایا ہے یمن میں وہاں پر آ کر کریں۔ چونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ جب ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر اس کی طرف بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل، ایک چھوٹا سا پرندہ، اس کو بھیجا، اور انہوں نے کنکریاں، باریک باریک سے پتھر جو ہے ان کے اوپر برسائے، اور وہ باریک چھوٹے چھوٹے سے پتھر، کنکریاں اس کے لشکر واروں پر جب برسے تو بالکل ایسا ہی ہوا جیسے کوئی ایٹم بم گرا دیا ہو، کہ ہاتھی بھی اور سوار بھی، جس کے اوپر بھی وہ کنکری لگتی تھی تو وہ اس کے بدن کو چیرتے ہوئے نکلتی تو ایسا لگتا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، بالکل تباہ کر دیا۔ تو علماء کرام نے بڑا عجیب نکتہ لکھا، فرمایا کہ انسان
کا جو دل ہے یہ کعبۃ اللہ کی مانند ہے جب اس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو، اور جس دل میں اللہ کی یاد ہو اور وہاں شیطان حملہ آور ہو جائے تو اس کی مثال ابرہہ کے لشکر کی سی ہے۔ اور جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر کسی انسان کے دل کی طرف آتا ہے، کسی انسان کو اللہ سے غافل کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی یاد ہو، زبان پر اللہ کا نام ہو، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو، تو پھر یہ ضربیں شیطان کے اوپر بالکل ایسے ہی برستی ہیں جیسے ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں برسی تھی۔ تو جس طرح کعبۃ اللہ کو اللہ نے بیت اللہ کو ابابیلوں کے ذریعے کنکریاں برسا کر ابلہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر کے محفوظ کیا، تو جو انسان بھی دل میں اللہ کی یاد رکھتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور زبان پر ذکر اللہ کی کثرت رکھتا ہے، تو وہ شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرف اگر متوجہ رہنا چاہتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي تم میرا شکر ادا کرو گے، وَلَا تَكْفُرُونَ اور ناشکری مت کرنا، یعنی کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ مفسرین نے اس میں بڑے عجیب نکات لکھے ہیں۔ فرمایا کہ ایک معنی تو اس بات کا یہ ہے کہ تم اللہ کی اس زمین پر، فرش پر اللہ کو یاد کرو گے، اللہ عرش پر تمہیں یاد کرے گا۔ جیسے اللہ کے محبوب نے فرمایا جب بندہ مومن اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگتا ہے تو اللہ اس پر فخر کرتے ہیں، اور فرشتوں کی محفل میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو بندہ یہاں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ وہاں عرش پر فرشتوں کے سامنے اس بندے کا تذکرہ کر کے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ تمہاری مخلوق کو، تمہارے ماتحتوں کو تمہارا فرمانبردار بنا دے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ جب بھی مجھ میں تھوڑی غفلت آ جاتی یا کوئی اللہ کا حکم مجھ سے ٹوٹ جاتا، کچھ نافرمانی ہو جاتی، تو میں دیکھتا کہ میں اپنے ماتحتوں میں اپنی نافرمانی کو دیکھ لیتا، کبھی سواری، کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی ماتحت، کسی کی طرف سے کوئی نافرمانی میرے سامنے میری آ جاتی تو مجھے یاد آ جاتا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے میرے ماتحت کو میرا نافرمان کر دیا۔ آج بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس بات کے لیے، اولاد کے لیے، ماتحتوں کے لیے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پر، کہیں اللہ سے ہم غافل تو نہیں ہیں، کہیں اللہ کی اطاعت سے ہم نکل تو نہیں گئے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو پھر یقین جانیے کہ ہمارے ماتحت بھی انشاءاللہ اطاعت کرتے رہیں گے۔ تو یہی مطلب ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اللہ پھر ایسا فرما بردار مخلوق کو کر دیتا ہے کہ انسان بھی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے تھے، اللہ کیا کرتے تھے، اور ایسے اللہ کی یاد میں لگ گئے تھے کہ شادی بھی نہیں کی، ہر وقت عبادت میں ہی لگے رہتے تھے۔ ایک دفعہ دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کریں گے، تو میری تو شادی نہیں ہوئی، وہاں میری حوروں کی ملکہ کون ہوگی، وہاں کون سی دنیا کی عورت مجھے ملے گی، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو دنیا میں جو اس کا جوڑا ہے، جو اس کی بیوی ہے، وہ بھی فرما بردار ہوئی اور جنت میں پہنچی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہوگی، وہ بادشاہ ہوگا، وہ اس کی ملکہ ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میری ملکہ کون ہوگی وہاں پر جنت میں، تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا
حبشہ کی فلاں بستی کے اندر ایک عورت ہے، وہ تمہاری ہمراز ہوگی، تمہاری ہمراہ ہوگی، تمہاری ملکہ ہوگی، جنت میں تمہارے ساتھ ہوگی۔ وہ اللہ کی طرف سے القاء ہو گیا، اس سے ملاقات کے لیے چل پڑے، پہنچے اس کے علاقے میں، بستی میں، پتہ چلا کہ فلاں فلاں جگہ اس کا گھر ہے، وہاں چلے گئے، دیکھا کہ بکریاں چرانے کا وقت ہے، سب اپنی بکریاں چرا رہے ہیں، اور ایک عورت کو دیکھا کہ ایک جگہ پر بکریاں ہیں جو گھاس چل رہی ہیں، اور ان کے قریب ہی بھیڑیے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ عورت نماز میں لگی ہے۔ دیکھنے لگے، نشانیاں دیکھی کہ ہاں یہی معلوم ہوتی ہے جو جنت میں میری ساتھی ہوگی۔ جب اس عورت نے سلام پھیرا تو فوراً اس کو پتہ چل گیا کہ شیخ عبد الواحد آئے ہیں، سلام کیا، کلام کیا، تو آگے سے وہ کہنے لگی کہ ملاقات کی جگہ اور ملاقات کا وعدہ تو اللہ نے جنت میں کیا تھا، یہاں کیوں آ گئے؟ یہاں کیوں آ گئے؟ کہنے لگے کہ ہاں ملاقات کا وعدہ تو وہیں کا تھا، لیکن دل میں چاہت ہوئی کہ جو جنت میں میرے ساتھ ہوگی میں اس کو دیکھ کرتا ہوں کہ وہ کیسی عبادت گزار ہے۔ کہنے لگے کہ ایک بات پوچھنی ہے کہ میں نے یہاں عجیب منظر دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ بکریاں چر رہی ہیں، بھاگ نہیں رہی ہیں، ورنہ بکریاں پھدکتی رہتی ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ان کو روکنا پڑتا ہے، کبھی ادھر سے ڈنڈی دکھاؤ، کبھی ادھر سے آواز لگاؤ تو پھر بکریاں صحیح چلتی ہیں، ورنہ دائیں بائیں ہوتی رہتی ہے۔ تم اپنی نماز میں لگی ہو، تمہاری بکریاں چل رہی ہیں اور بھاگ بھی نہیں رہی، ایک ہی جگہ ان کو ساری جو ہے گھاس پھوس بھی مل گئی، اور اس سے بڑی عجیب بات یہ کہ قریب ہی بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، بھیڑیا تو ہمیشہ بکریوں کو اچک لیتا ہے، تمہاری بکریاں کیسے محفوظ ہیں اور بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری میں لگ گئی، اطاعت میں لگ گئی، تو اللہ نے مخلوق کو میری اطاعت میں لگا دیا کہ وہ مخلوق کہ جو بکریوں کی دشمن تھی، اللہ نے انہی بکریوں کی حفاظت پر بھیڑیوں کو لگا دیا۔ تو جب انسان اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، تو اللہ اس کے مخالفین کو، دشمنوں کو بھی اس کی حفاظت میں لگا دیتے ہیں، اللہ نقصان کی جگہ سے نفع پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اطاعت کرنے کا، کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس طریقے سے مخلوقات کو اس کا فرما بردار اور مطیع بنا دیتا ہے۔ تیسرا مفہوم اللہ کے محبوب نے فرمایا، مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے عزت دو گے میں تمہاری عزتوں کو دوبالا کر دوں گا۔ تم مجھے عزت دو گے میں تمہاری عزتوں کو دوبالا کر دوں گا۔ اللہ کی عزت کیا ہے؟ اللہ کے نام کا احترام کرنا، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کا احترام کرنا، اللہ کی مسجدوں کا احترام کرنا، ہر نیک بات کا احترام کرنا، نیک لوگوں کا احترام کرنا، اللہ والوں کا احترام کرنا، علماء مشائخ کا احترام کرنا، حفاظ کا احترام کرنا، یہ ہے اللہ کو عزت دینا۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کو حزب اللہ کہا ہے، اللہ کی فوج۔ تو جو اللہ کے فوجی ہیں وہ اللہ کے ہاں معزز ہیں، لہذا جو ان کو عزت دے گا وہ اللہ کو عزت دے رہا ہوگا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، پولیس میں تھے، اور اس محکمے کے اندر عام طور پر نشہ ہونا ایک عام سی بات ہے، کوئی نشہ کر لے، شراب پی لی، کوئی ایسے نشے لگ گئے، کیونکہ رات بھر جاگنا ہوتا ہے، ڈیوٹیاں دینی ہوتی ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی بس نشے کے عادی تھے۔ بشر حافی پولیس میں تھے، انسپیکٹر تھے۔ ایک دن ڈیوٹی دے کر واپس گھر آ رہے تھے کہ ان کی نظر پڑی کہ ایک جگہ اللہ کا نام کاغذ پر لکھا ہے اور وہ نیچے گرا ہوا ہے۔ نشے میں تھے لیکن اللہ کے نام کو پہچانتے تھے، فوراً اس کو اٹھایا، اس کو چوما، صاف کیا اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا، گھر چلے گئے۔ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی ان کو بتانے والا بتا رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام دے رہا ہے، بشر حافی تم نے ہمارے نام کو چوما ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کو احترام کیا ہے، اس کو بلند کیا ہے، اب ہمارا بھی وعدہ ہے کہ ہم تمہارے نام کو دنیا میں ڈنکا بجا دیں گے۔ بس صبح اٹھے ہیں اور زندگی ایسی بدلی ہے کہ ہر گناہ سے توبہ طائب ہوئے اور اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اللہ اللہ شروع کی، اور ایسے ذاکرین کی مجلس میں محفل میں شامل ہوئے کہ آج ہم ان کو احترام کے ساتھ ولی اللہ کہتے ہیں۔
بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے، تو اللہ نے عزت کیسے دی؟ اللہ کے نام کی عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ تو جو انسان بھی اللہ کے نام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کو، اس کی تعلیمات کو، اللہ کی مخلوقات کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا اور ہمیشہ عزت کی نگاہ سے پیش آئے گا، اللہ اس کی عزتوں کو دنیا میں دوبالا کر دے گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے عزت دو گے میں بھی تمہیں عزت دوں گا، میں تمہاری عزتوں کو دوبالا کر دوں گا۔ چوتھا مفہوم فرمایا مفسرین نے، اللہ اس آیت میں یوں فرما رہے ہیں تم معصیت سے بچنے کے لیے، تم معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو گے تو تمہاری مصیبت کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا۔ مسجد سے باہر نکلے، بازار گئے، دکان گئے، کہیں جا رہے ہیں، سفر ہے، کسی نے کوئی بات کی، جھوٹ بول دیا، سامان بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول کر بیچ رہے ہیں، کوئی عورت سامنے گزر رہی ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، موبائل ہاتھ کے اندر ہے، اس میں ویڈیو تصویریں آ رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، بد نظریاں کر رہے ہیں، غیبت کی باتیں، برائی کی باتیں سن رہے ہیں، ہینڈ فری لگی ہے، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، لیکن اس بندے کو تو پتہ ہے جس کے کان میں چل رہا ہے، اور اس اللہ کو بھی پتہ ہے جو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ معصیت، گناہ، نافرمانی، تم نافرمانی کے وقت اللہ کو یاد رکھو۔ کیا مطلب؟ جیسے ہی کسی گناہ کی کوئی چیز سامنے آ جائے فوراً کہو کہ نہیں، اللہ کی پناہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی غیر محرم سامنے آ جائے اور نظر ایک دم پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لو، اگر اچانک پڑ گئی تو معاف ہے، جان بوجھ کر ڈالیں گے تو گناہ ہوگا۔ تو معصیت کے وقت اللہ کو یاد کریں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں کسی کام میں تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہمیں یاد رکھو گے ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم گناہ کے وقت، نافرمانی کے وقت اللہ کو یاد رکھو، تمہاری مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی بندہ مومن فرما بردار ہو، کسی مصیبت میں گھر جائے، پریشانی میں آ جائے، بے روزگاری میں آ جائے، حالات کے تنگی کے اندر پھنس جائے اور دعا مانگے تو اس کی دعا عرش پر جاتی ہے۔ جب آسمانوں پر جاتی ہے تو عرش کے دروازے کھلتے ہیں۔ کیوں کھلتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں آپس میں یہ آواز مانوس سی ہے، سنی سنی سی آواز ہے، لہذا مانوس آواز ہے، یہ تو آتی رہتی ہے، روزانہ ہی دعائیں آتی ہیں اس کی، تو لہذا اس کا دروازہ کھول دو۔ تو مانوس آوازیں جو ہوتی ہیں، آوازیں جو ہوتی ہیں آسمان والوں کے لیے دعاؤں کی، وہ فرشتے بھی اس سے مانوس ہوتے ہیں تو وہ بھی دروازہ کھول دیتے ہیں، بند نہیں کرتے ہیں۔ اور جب کوئی نافرمان ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا کے بھی کسی مصیبت کے وقت میں پکارتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، کہتے ہیں یہ تو غیر مانوس آواز ہے، ہم نے کبھی سنی نہیں ہے۔ تو اگر ہم روز ہی اللہ کو یاد رکھیں گے، ہر وقت ہی اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہماری آوازیں اوپر والوں کے لیے مانوس ہوں گی۔ جب مصیبت کے وقت ہماری آواز اوپر جائے گی تو آسمان سے فوراً دروازہ کھلے گا اور ہماری دعا سن لی جائے گی اور ہماری مصیبت دور کر دی جائے گی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ تم معصیت کے وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ مصیبت کے موقع پر تمہیں یاد رکھے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، کنویں میں ڈال دیے گئے، وہاں سے قافلہ والوں نے نکالا، بازار مصر میں بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید لیا، حسن و جمال والے خوبصورت تھے، پرورش کے اندر آ گئے، گھر میں رہے، محل میں رہے، وہی پرورش ہوئی، لیکن خوبصورتی آپ کے لیے وبال بنی کہ ایک وقت آیا کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی، وہ دل دے بیٹھی اور وہ آپ سے اپنا مطلب نکالنا چاہتی تھی۔ آپ نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو جب گناہ کا موقع آیا تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ گئے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ اس کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑا، مصیبت میں پھنس گئے نا۔ معصیت کے وقت میں اللہ کو یاد رکھا، جب مصیبت میں پھنسے تو اللہ نے آپ کو یاد رکھا، اللہ نے پھر ایسا یاد رکھا کہ جیل سے نکالا بھی اور نکال کر پھر تخت پر بھی بٹھا دیا، پھر وقت کا حاکم بھی آپ کو بنا دیا۔ تو جب اللہ یاد رکھتے ہیں تو پھر ایسے اللہ عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔
تو ہم معصیت کے وقت میں اللہ کو یاد رکھیں کہ ہم نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے اللہ بچائیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ایک مفہوم یہ فرمایا کہ تم اپنے راحت کے زمانے میں اللہ کو یاد کرو گے، اللہ زحمت کے لمحات میں تمہیں یاد رکھیں گے۔ راحت کا زمانہ کیا ہے؟ صحت کا زمانہ، فراخی کا زمانہ، جوانی کا زمانہ، وقت کی وسعت کا زمانہ، وقت ہی وقت ہے۔ نماز پڑھنے کے وقت پڑھ نہیں رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ ہر وقت نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے وقت پڑھ نہیں رہے ہیں، تو یہ راحت کا زمانہ ہے۔ راحت کے زمانے میں اللہ کو یاد رکھیں، اپنے معمولات چلتے رہیں، نمازیں چلتی رہیں، قرآن کی تلاوت چلتی رہے، ذکر چلتا رہے، نیکیوں میں لگے رہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے راحت کے زمانے میں، آسانی کے زمانے میں اللہ کو یاد رکھیں۔ جب کوئی زحمت آئے گی، کوئی تکلیف آ جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، بیماری آ جائے گی، تو جتنی نیکیاں جوانی میں راحت میں کرتے رہیں گے، اللہ اس بڑھاپے میں، بیماریوں کے اندر بھی اس نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ ہم اللہ کو راحت میں یاد رکھیں گے، اللہ زحمت کے زمانے میں ہمیں نہیں بھولیں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں راحت کے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ زحمت ہم پر نہیں آنے دیں گے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ ہے کہ جنگل میں سفر کر رہی تھی، اس کا گود میں اس کے بچہ تھا، اچانک بھیڑیا سامنے آ گیا، بھوکا تھا، اس نے حملہ کیا اور اس کے عورت کے بچے کو جھپٹا اور ایک دم بھاگا۔ جب وہ بھاگا تو عورت حواس باختہ ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ میرا لخت جگر، میرا بچہ، میرا نونہال میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، آنکھوں کے سامنے جانور اس کو منہ میں دبوچ کے بھاگ رہا ہے۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اور جیسے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوئی فوراً ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور وہ تلوار لیا ہوا سواری پر سوار جیسے ہی اس کے سامنے آیا تو اس کے منہ سے وہ بچہ گر گیا، اور بھیڑیا بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس کا بچہ بچ گیا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا گود میں، اس سوار سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اور تم یہاں کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ کہ ایک وقت تھا کہ تم گھر کے اندر روٹی پکا کر ابھی بیٹھی تھی کھانے کے لیے، اور تمہارے پاس اس روٹی کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اسی وقت ایک سائل دروازے پر آ گیا، سوالی آ گیا اور کہنے لگا بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ۔ تو تم نے وہ روٹی خود نہیں کھائی بلکہ اس سائل کو دے دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس نیکی کے بدلے مجھے فرشتے کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، اور آج تمہارے بچے کو محفوظ فرما دیا۔ تو راحت کے زمانے میں کسی سائل کے سوال کو پورا کیا، اس کو لقمہ کھلایا۔ جب زحمت آئی، اپنا بچہ لقمہ بن رہا تھا بھیڑیے کا، تو اللہ نے اس کا لقمہ بننے سے بچا لیا۔ تو جو انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تو بڑے غیور ہیں، اللہ تو بڑے محبت والے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں، ہم اپنے وقت کو کارآمد بنائیں، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اللہ کے محبوب کی جو طریقے سنتیں ہمیں ملی ہیں، اس کو ہم اپنا کر زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں، آرام کا موقع خوب ہے، تہجد کا اہتمام بآسانی کر سکتے ہیں، تہجد کا اہتمام کریں، فجر بھی انشاءاللہ باجماعت ہو جائے گی۔ اور جب ہم اللہ کی یاد میں گھر سے نکلیں گے، اللہ ساری مخلوقات کو ہمارا تابع فرما بردار بنا دیں گے۔ دن چھوٹا ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے محبوب پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کو ہم بھی رکھ لیا کریں۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو چاند کے 3 دن ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 کے ہم روزہ رکھ لیا کریں۔ ہم رات کو عشاء کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، ہم اس کے اندر جڑ جایا کریں۔ ہم جس طرح خود نماز کے لیے آتے ہیں، ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دیا کریں۔ جس طرح ہم قرآن خود پڑھتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی قرآن پڑھنے کی تلقین کیا کریں۔ جس طرح ہم مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا بیٹھ کر، اس طرح اپنے گھروں کو بھی نماز اور قرآن کی تلاوت سے ہم آباد کریں، روشن کریں۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی روشن فرمائیں گے، اور ہمارے علاقے کو، ہمارے گھروں کو بھی اللہ روشن فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔